بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہو کیا رہا ہے؟ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ پہلے میں آپ کے سامنے خبریں رکھ دوں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے، خبر تو سچ ہوتی ہے، ایک فیکٹ ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے خبریں رکھوں گا۔ تجزیہ ان خبروں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اندازے ان خبروں کی بنیاد پر آپ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ پہلی خبر تو یہ ہے کہ حکومت نے پوری کوشش کی، دفعہ 144 لگائی اور بتا دیا کہ پکڑ دھکڑ ہوگی، دکانیں بند کر دی، کاروبار بند کر دیے، اڈیالہ کے راستے میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ارد گرد بھی اگر آپ دیکھیں ریڈ زون میں تلاشی زیادہ کر دی۔ ہر طرح سے بتا دیا کہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو نہیں بخشا جائے گا، اور پورے ملک میں آپ دیکھیں ایک ماحول بن گیا ہوا ہے۔ چاہے وہ ماحول ٹریفک قوانین کے لیے بنایا گیا ہے، اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ہزاروں بچے ان میں شامل ہیں، نوجوان شامل ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے ٹریفک قوانین کے حوالے سے۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب پولیس بھی، پیرا فورس بھی، جتنے بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کو ایک فری ہینڈ سا ملا ہوا ہے، ایک کریک ڈاؤن کا۔ تو یہ چیز ٹریول کرتی ہے تو سب کو پتا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں، پکڑ دھکڑ ہوگی یہ وہ۔ اس کے باوجود کیا ہوا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نعرے لگے ہیں، خان کے حق میں نعرے لگے ہیں، رہائی کے نعرے لگے ہیں، پھر شہباز شریف کے خلاف نعرے لگے ہیں، کارکن پہنچے ہیں، وکلا پہنچے ہیں، لیڈرشپ پہنچی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر۔ اڈیالہ کے باہر ایک الگ خوف ہے کہ کئی کلومیٹر دوری روکنا ہے، پکڑ دھکڑ کرنی ہے۔ اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آ رہے، ابھی صرف بہنوں کا ہے یا دیگر لوگ آئیں گے۔ کارکنوں کو پہلے کہا ہوا ہے نہیں نہ آئیں۔ اسمبلی میں مشترکہ اجلاس میں الگ رولا پڑا ہوا ہے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ بلز ہیں وہ آ رہے ہیں، اس پر فضل الرحمان صاحب ہوں، اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، اور ان کے ساتھ تحریک انصاف کے نور الحق قادری صاحب ہوں، یہ سب خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم اقلیتوں کے حقوق کے بالکل ساتھ ہیں۔ لیکن اس کی آج اچانک کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں کہ جی یہ کوئی قادیانیوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کو نہیں مانتے، یہ تو وہ ہے جو خود کو اقلیت مانیں گے ان کے لیے ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بھی گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ پھر اسمبلی کے اندر نعرے لگ گئے ہیں، اسمبلی کے اندر نعرے لگ گئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اور مشترکہ اجلاس ہے تو ہر طرف سے احتجاج ہو رہا ہے۔ سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ گڑبڑ چل رہی ہے، یہ معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر نوٹیفیکیشن کا معاملہ وہ اسی طرح سے اٹکا پڑا ہے۔ خاص طور پر یہ جو گیم ہوئی ہے کہ شہباز شریف نے اسلام آباد آنا تھا، پہلے کئی دن انہوں نے وہاں پر لگا دیے، ڈیلے کیا کہ جی بھی فردر ٹیسٹ ہونے فلاں ہونے، کوئی اس کی خبر نہیں، کوئی بات نہیں، کس طرح سے ان کے لیٹ، یہ تو پہلے سے ٹائم لے کر آتے ہیں اور وہاں پر لائن لگی ہوگی ڈاکٹرز کی، جو بھی ہو، تو سب کو پتا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ پھر وہاں ان کا رکنا اور اس کے بعد اسلام آباد لینڈ نہ کرنا، ان کے جہاز کا رخ موڑ دیا جانا لاہور کی طرف۔ اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اشارہ یہ ہے کہ اگر تو سب کچھ ٹھیک ہوتا تو پھر شہباز شریف اسلام آباد ہی آ جاتے، ان کو لاہور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی نواز شریف سے کوئی مشورے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں ان سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاتی عمرہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر وہ اسلام آباد ڈائریکٹ آتے تو چہم گوئیاں شاید کم ہو جاتی، رک جاتی، لیکن اسلام آباد کی بجائے وہ گئے ہیں لاہور۔ اب خبریں ہیں کہ وہاں ان کی محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، اور کچھ اہم امور پر بات ہو گئی ہے۔ محسن نقوی بھی آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساتھ ہیں، وہاں کیا بات ہوئی؟ پھر وہ اہم لوگوں کے قریب بھی ہیں، وہاں کیا بات ہوئی؟ پھر نواز شریف سے اگر نہیں ملے تو کیوں نہیں ملے، یا خبر نہیں چلائی گئی، یہ سب کیا ہے؟ جو بھی ہو، اب طلعت حسین صاحب سے لے کر دیگر لوگ اس پر کھل کر بات کر رہے ہیں کہ یہ نااہلی، نکما پن ہے، جان بوجھ کر کیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا ہے، ڈیمیج ہیز بین ڈن، معاملہ اب خراب ہو چکا ہے، یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ پروسیس پاکستان میں جو پروسیس ہوتا ہے کسی حکومت کے جانے کا، چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، کوئی بھی ہو پاکستان کی تاریخ میں، چاہے میاں نواز شریف صاحب کی گزشتہ حکومتیں ہوں، یا آپ یہ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں یا دیگر کچھ بھی دیکھیں ہم، کوئی بھی پاکستان میں آج تک اپنے 5 سال کوئی وزیر اعظم پورے نہیں کر سکا۔ تو کوئی بھی پرائم منسٹر ہو یا گورنمنٹ ہو، اس کے جانے کا جو پروسیس ہوتا ہے ہماری تاریخ میں، وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی مثال یہ، تازہ ترین مثال یہ دی جاتی ہے کہ نوٹیفیکیشن تھا ISI کے چیف کا،
وہاں پر گڑبڑ ہوئی یا معاملات ٹھن گئے کہ جی وہ تو میں اپنی مرضی سے کروں گا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے تھے کہ جی نہیں، تو وہاں پر معاملہ ہو گیا. بعد میں چیزیں سیٹل ہو گئیں. لیکن اسد عمر کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا تو شاہ محمود قریشی میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ اب بات یہ ہے کہ گڑبڑ تو ہو گئی ہے، کچھ اس طرح انہوں نے بولا کہ معاملہ تو اب ہو گیا نا، یہ چیزیں بھولی نہیں جا سکتی انسٹیٹیوشن کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے یا ان کے بڑوں کی طرف سے. اب یہ تو ہو گیا، پروسیس شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حبیب اکرم صاحب نے یہ بات کہی، بڑے زبردست صحافی ہیں. پروسیس شروع ہو گیا ہے حکومت کے جانے کا، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے، جہازوں کا ادھر سے ادھر جانا، ملاقاتیں ہونا، نوٹیفیکیشن کا ڈیلے ہونا، اوپر سے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ نواز شریف رکاوٹ نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ شخصیات کے بارے میں دیکھنا ہے اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا. تو اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. یہ کہہ کر انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. پھر اس پر اگلی ویڈیو میں یہ بھی بات کریں گے کہ ابصار عالم صاحب نے جو نئی بات کر دی ہے، کیونکہ یہ ابصار عالم سے ہی شروع ہوئی تھی، جو کہ نون لیگ کے بہت قریب یا نواز شریف کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے ہی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ دیکھیں کہ اب حکومت کی طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو کمر ٹوٹ چکی ہے. تو گلے اسٹیبلشمنٹ سے کیے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے گلے حکومت سے ہیں کہ نالائق نااہل اور کرپٹ لوگ رکھائے ہوئے ہیں. اب ابصار عالم صاحب نے نیا کہہ دیا ہے کہ جی وہ دو اشخاص کی، جو فیلڈ مارشل نے بات کی تھی کہ آپ دو لوگوں کے غلام ہیں، غالباً ویسے دو خاندان کہا تھا، تو انہوں نے اس میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے اور حاضر سروس لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے. انہوں نے ایک نئی تشریح کر دی ہے. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میاں نواز شریف کا پیغام دیا جا رہا ہے ایک طرح سے. تو کیا یہ اب حملے براہ راست شروع ہو گئے ہیں؟ یہ بھی ایک عجیب کہانی ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں اب وزیر خزانہ کی چھٹی کی بات کی جا رہی ہے. تو آگے سے انہوں نے بھی اب حملے شروع کر دیے ہیں کہ جی حکومت کا کام نہیں نوکریاں دینا. تاریخ میں بدترین کارکردگی ہے، روزگار کے مواقع ختم ہو چکے ہیں، بے روزگاری عروج پر ہے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عروج پر ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم سرمایہ کاری کا اس وقت رجحان ہے. مہنگائی پھر سے بڑھ رہی ہے، جس کو ہے نا ہم نے کنٹرول کر لی. پچھلے 2 مہینے سے مسلسل مہنگائی پھر تیزی سے بڑھ رہی ہے، 6.1% پر چلی گئی ہے. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو روزگار کے مواقع حکومت نہیں دے سکتی نوکریاں، تو فری لانسرز آگے آئیں گے اور سٹارٹ اپس آگے آئیں گے. اس طرح سے جناب یہ IT سیکٹر آگے آئے گا. تو آپ نے IT سیکٹر کا تو بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. انٹرنیٹ کی سہولیات آپ دیکھ لیجئے، ٹیکسز کی بھرمار دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ نوجوانوں کے لیے دے کیا رہے ہیں، فائر وال کا مسئلہ دیکھ لیجئے. تو پوری طرح سے آپ اس کو جکڑ رہے ہیں کہ کوئی باہر سے بھی نہ جا سکے، کوئی یہاں پر ہے تو وہ بھی نہ کام کر سکے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ممکنہ احتجاج PTI کا اسلام آباد میں 1500 پولیس اہلکار تعینات، سیکورٹی سخت کی گئی. پھر بھی احتجاج ہوا، پھر بھی نعرے لگے، وکلاء بھی آئے، میں نے آپ کو بتا دیا، سڑکوں پر کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں. یہ حالات رہے ہیں. اچھا، اور جناب اب یہ رانا ثناء اللہ کا جملہ، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. میں آپ کو اتنا سنا دیتا ہوں. نواز شریف چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن میں رکاوٹ نہیں، مختلف آپشن مختلف اوقات میں زیر غور ہوتے ہیں، جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو حتمی بات نہیں کر سکتے، نوٹیفیکیشن عجلت میں نہیں ہوگا. اچھا، مختلف اوقات میں مختلف آپشن، یہ آپشن کیا ہیں؟ کیا کسی اور شخصیت کا بھی سوچا جا سکتا ہے؟ مختلف آپشن سے کیا مراد ہے؟ کچھ اور لوگ بھی دیکھے جا رہے ہیں؟ یہ اصل کہانی ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے. رانا ثناء اللہ ایسے نہیں بولے، پہلے نہیں بات کر رہے تھے، تو کوئی پیغام آیا ہے اور پھر انہوں نے بات کی ہے. تو لہٰذا یہ بہت 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 اہم ہو چکا ہے. اچھا، یہ جی اس حکومت نے 27ویں ترمیم کے ذریعے ایک نظام لپیٹا اور پھر نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اس وقت پاکستان کے پاس نہ تو چیف آف جوائنٹ سٹاف ہے اور نہ ہی چیف آف ڈیفنس. اس حکومت نے ایک وبال کھڑا کر دیا ہے، طلعت حسین. اب یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے لیے قابل قبول ہے، ورنہ تو اب جو حکومت کے لیے قابل قبول نہ ہو وہ چینل پر آ ہی نہیں سکتا، وہ کوئی اینکر بن ہی نہیں سکتا، صحافی نہیں وہ رہ سکتا. سارے تو نکلوا دیے ہوئے ہیں. تو جب ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں طلعت صاحب کی طرف سے، تو آپ سوچئے کہ معاملات کہاں تک چلے گئے ہیں. ابصار عالم صاحب اگر کہہ رہے ہیں تب آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے. اور خوف اتنا ہے تحریک انصاف کا، ایک قیدی کا، کہ طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ جی یہ 26 نومبر کو چونکہ پھر نکلنا چاہ رہے تھے تو اس لیے ہم نے ملاقات ہی نہیں ہونے دی بہنوں کی. کوئی تک نہیں اس کا، لیکن دیکھیے خوف کتنا ہے کہ پھر نکل سکتے ہیں، یہ خوف ہے. پھر جی اس کے علاوہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں سلمان راجہ صاحب نے صالح ظافر صاحب، جو بڑے نون لیگ کے قریب سمجھاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف جہاں جاتے ہیں پتہ نہیں آسمان اس طرح سے ہو جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں بکے ہوئے صحافی سے بات نہیں کرنا چاہتا. آگے سے انہوں نے کہا جی آپ بکے ہوئے وکیل ہیں، وہ تو صحافی نے بالکل چپ کرا دیا، شاید اس لیے کہہ رہے جی
آپ کے بارے میں صحیح بات کر رہے ہیں, سچ ہی بول رہے ہیں تو چپ ہی کر جائیں. اچھا, باقی جناب آئی جی صاحب بھی پہنچے جائزہ لینے کے لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کیا صورتحال ہے. اب یہ دیکھیے, ایک طرف یہاں آئی جی صاحب کیا کیا کام کر رہے ہیں, دوسری طرف خیبر پختونخوا کے آئی جی نے کہا ہے کہ کہیں بھی پولیس اپنے جغرافیائی حدود سے باہر نہیں جائے گی اور کسی جلسے جلوس میں نہیں جائے گی. اب یہ ایک عجیب بات ہے, پھر ساروں کے لیے کر دیں, سبھی کے لیے یہ نوٹیفیکیشن کر دیں تمام پولیس کے لیے. چونکہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک ایم پی اے بلوچستان کے ہب میں جا رہے ہیں, تو اتنی گاڑیاں ہیں, درجنوں گاڑیاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے, یہ حالات ہیں. تو اب سہیل افریدی جس طرح کا آدمی ہے وہ کھیلا آ جائے گا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ 18 گھنٹے اگر بیٹھ سکتا ہے دھرنا دے کر, کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں دیا, تو اس کو کیا مسئلہ ہے, وہ کہے گا پولیس نہیں ہے ویسے ہی آ جاتا ہوں, چلو اور اچھا ہے. تو یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی دیکھ لیجیے گا. اچھا, نواز شریف صاحب پھر اب کچھ عرصے کے لیے غائب نظر آئیں گے, کیونکہ اسمبلی کے رواں اجلاس سے انہوں نے رخصت ہی لے لی ہے. اب کوئی اگلی ترمیم ہوگی تو شاید پھر وہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں, جب پھر ان کو ڈنڈے کے زور پر اگر لایا گیا وہ کہیں گے جی حاضر حاضر حاضر. اب بات یہ ہے کہ یہ آگے کہیں ڈٹ نہیں سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ ایسی باتیں ہیں. لیکن یہ جنہوں نے کر دیا ہے اپنا کچھ دکھانے کے لیے, یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. باقی آپ دیکھیں کہ جو ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا, میں جو کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اب لوگوں کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اس کو پہلے ہی کہہ دیا گیا منشیات فروش ہے, یہ ہے, اس کو بننے نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ, جب سے بنا ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. وہ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں, احتجاج اپنی جگہ, NFC میں آ کر اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے, یعنی اپنے علاقے کے حقوق کی. اب اس پر فیصل وارڈا صاحب نے البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ جی اگر گورنر راج لگا تو اتنی ڈیولپمنٹ کی جائے گی, دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, لوگ تحریک انصاف کو بھول جائیں گے. تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں, کیونکہ ابھی تک تو نہیں بھولے. پورے پاکستان سے ہی تحریک انصاف کو یعنی پیچھے کر دیا گیا. تو سندھ میں دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں, اوور آل اکانومی کے کیا حالات ہیں. تو کیا اسی طرح سے بلوچستان میں دیکھ لیجئے, وہاں تو تحریک انصاف نہیں ہے, وہاں کیا حالات ہیں. تو اگر یہ پلان ہے تو یہ بالکل ضرور کر کے دیکھ لینا چاہیے میری نظر میں, اس لیے کہ کوئی بات رہ نہ جائے کہ جی یہ وجہ تھی, فلاں وجہ تھی, تو یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے. اچھا, رائٹرز دنیا کا سب سے نامور اور پرانے ترین خبر رساں اداروں میں سے رائٹرز انٹرنیشنل, انہوں نے کہا ہے سنز آف پاکستان جیلڈ عمران خان وائس فیئرز فار ہز سیفٹی. اب یہ رائٹرز میں یہ خبر چل گئی ہے اور پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان سے خبریں لیتے ہیں, تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ خان کی زندگی خطرات ہیں, ان کے بیٹے اس پر اظہار کر رہے ہیں اور ایک نیا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اور خیبر پختونخوا میں دیکھیے حالات, بلوچستان میں حالات دیکھیں. اب اسسٹنٹ کمشنر نارتھ وزیرستان شاہ ولی, ان پر یہ دہشت گردی کا حملہ ہوا اور وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں. اب اندازہ لگائیے دہشت گردوں نے یہ حملہ کیا ہے. The sons of Pakistan's jailed former Prime Minister Imran Khan fear authorities are concealing something irreversible about his condition after more than 3 weeks with no evidence that he is still alive, one of them said. یعنی کہ جی یہ رائٹر سے میں پڑھ رہا ہوں کہ خان کے بیٹوں کو خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ خان کو, ہمارے والد کو کچھ ہو گیا ہے, کچھ ایسا something irreversible جس کو یعنی ریورس نہیں کیا جا سکتا, جس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. یہ 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں, ہمیں اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے, یہ رائٹرز کہہ رہا ہے. سہیل افریدی کھل کر کھیل رہے ہیں جی, بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کرتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے 25 افسران کی تعیناتیوں اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. یہ آپ دیکھیے, تو وہ اپنی سطح پر پوری طرح سے کھیل رہے ہیں. اچھا, تو یہ اس وقت کی جناب لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ. اللہ حافظ.